نے علی سے مخاطب ہو کے کہا تھا یا علی انتا نجم بنی ہاشم، اے علی تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے، اے علی تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے۔ جہاں علی جیسی ذات قدسی صفات بنی ہاشم کا ستارہ ہو، اس بنی ہاشم کے چاند کو عباس کہتے ہیں۔ نستقی النور من جودک سبحانی، سلام پیش کرتا ہوں میں اس عارف کو جس نے عباس کی دہلیز پہ سر جھکائے سوال کیا تو رزق کا نہیں کیا، دنیا کا نہیں کیا، آخرت کا نہیں کیا، بلکہ کہا ہم تیری دہلیز پہ سر جھکائے، ہم تیری نوری معرفت اور تیری ولایت کی معرفت کے سوالی بن کے آئے کھڑے۔ نستقی النور من جودک سبحانی، فہل من قطرۃ طہر تکون لنا طوفانا یغرقنا فی بحر ہواکم۔ کہہ رہا ہے اے قمر بنی ہاشم، اے امام وقت کے عارفین کے بادشاہ، اے حسینیوں کے سلطان، توجہ، جملہ ضائع نہ کرنا، توجہ۔ کہہ رہے ہیں نستقی النور من جودک سبحانی فہل من قطرۃ طہر تکون لنا طوفانا۔ اے عباس، کیا آپ کی طہارت کے بے کراں سمندر سے کوئی ایک قطرہ مجھے بھی مل سکتا ہے؟ اور وہ قطرہ جو ہو قطرہ لیکن تیری طہارت کا سمندر کا قطرہ ہونے کی وجہ سے وہ میرے لیے بے کراں سمندر بنے اور پھر مجھے تیری محبت کے طوفانوں میں غرق کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ نستقی النور من جودک سبحانی فہل من قطرۃ طہر تکون لنا طوفانا یغرقنا فی بحر ہواکم وَإِنَّا عَلَى الْعَهْدِ یا سَقَّا الْمَلَكُوتِ۔ کہہ رہا ہے اے رب وفا، ہم عہد پر ہیں، ہم عالم ارواح میں عہد دے کر آئے ہیں۔ مجھے توقع تھی کہ جس سطح پر یہاں وصول کیا جائے گا اس توقع پر میری ہم سفر نہیں ہے۔ تمام سامعین یہ جملہ ضائع نہ کرنا۔ کیا کہا؟ نستقی النور من جودک سبحانی فہل من قطرۃ طہر تکون لنا طوفانا یغرقنا فی بحر ہواکم۔ کیا ہمارے لیے کوئی ایسا قطرہ ہے جو تیری طہارت کا قطرہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے سمندر بن کے ہمیں تیری ولا کے طوفانوں میں غرق کر دے، غرق کر دے؟ وَإِنَّا عَلَى الْعَهْدِ، اے مولا عباس، ہم عالم ارواح میں عہد دے کر آئے ہیں۔ کیا؟ جب اس نے سوال کیا تھا اپنی ربوبیت کا یہ پوچھ کر الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو اے مولا ہم نے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہم بس عباس سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے سوال کیا تھا ربوبیت کا، ہم نے عہد دیا تھا تیری محبت کا۔ اس نے سوال ربوبیت کا کیا، جواب تیری محبت کا دیا۔ آگے یہ کہہ کر پکارا یا سقا الملکوت، اے ملکوت کی سقایت کرنے والے۔ میں یہاں رک کے پہلے بتاتا ہوں کہ ملکوت کیا ہے۔ اللہ جانے میرے جملے سینوں میں اتر رہے ہیں یا ہوا سے سروں سے گزر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مل کر سرکار وفا کا پوری طاقت اور حضوری سے نام لیجئے تاکہ توجہ مسلسل ہو جائے اس نام کی برکت سے۔
ماشاءاللہ. کیا کہا؟ یا سقا الملکوت. ملکوت کیا ہے؟ لا تعداد عوالم میں سے ایک جو بنیادی تقسیمیں ہیں نا عوالم کی، اس میں ایک عالم ہے عالم شہادہ. جو کچھ بھی حواس پا سکے اسے عالم شہادت کہتے ہیں. یہ عالم ملک ہے جو سنائی دے، دکھائی دے، جسے چھوا جا سکے، چاہے آسمان کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی شے جو حواس میں آتی ہے، عالم ملک ہے. اس کے بعد اگلا عالم ہے عالم ملکوت. یہ وہی عالم ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا وَنُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم کو ملکوت ارض و سما کی سیر کروائی. پر جانتے ہیں ملکوت کا عالم ہے کیا؟ معصوم نے بتایا ہے حرف حرف کا ضامن. فرمایا جو عالم ملکوت ہے یہ اسماء حسنہ کا عالم ہے. یہ جو ابراہیم سیر کر رہے ہیں ملکوت کی، یہ ان اسماء حسنہ کا عالم ہے جس کے لیے علی نے کہا نحن اسماء اللہ الحسنہ. یہ اسماء حسنہ کا عالم ہے، اسماء حسنہ کا عالم ہے. اور کہا گیا یا سقا انا علی العہد یا سقا الملکوت. اے اسماء حسنہ کو باقی رکھنے کے لیے اپنے بازوؤں کی ڈھال بنانے والے عباس. آپ کی مودت سلام. یہ یقیناً میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ توجہ کی وجہ سے خاموش ہے، وگرنہ لفظ اتنے بے قیمت نہیں. انا علی العہد یا سقا الملکوت لن نطلب نجاتا من حوض الغرق. اے ملکوت کی سقایت کرنے والے عباس، ہم عہد کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی طہارت کے بے گناہ سمندر سے ایک قطرہ ہمیں عطا کریں جو ہمارے لیے سمندر اور طوفان بن کر ہمیں آپ کی محبت میں غرق کرے، تو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس غرق سے نجات کبھی نہیں مانگیں گے. جیو لن نطلب نجاتا من حوض الغرق. اس غرق سے ہم نجات کبھی نہیں مانگیں گے. اب آگے واسطہ دے کر سوال کر رہے ہیں جس طرح سوالی سوال کرتے واسطہ دیتا ہے. کیا؟ اغثناو 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 بدعاء الزہراء علی وجہک الجلیل. اے رب وفا ہماری مدد کر، ہماری مدد کر اس دعا کا واسطہ تجھے جو اللہ کا جلال بن کر تیرے چہرے پہ زہرا کی دعا کی صورت ظاہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اغثناو اغثناو بغرق و طوفان. ہماری مدد کر، ہماری مدد کر، ہمیں قطرہ عطا کرنے میں، ہمارے لیے اپنے طہارت کے سمندر کے قطرے کو ہمارے لیے طوفان بنانے میں ہماری مدد کر. یا لیتہ یدوم ویدوم ویدوم. اے رب وفا تیری یہ عطا ہم پہ ہمیشہ رہے، دائم رہے، کبھی ختم نہ ہو. رحمہ کا یا فرحت اطفال الحسین. اے حسین کے بچوں کی خوشی رحم کر، رحم کر، عطا کر. ایک جملہ کہہ لوں یہاں پر یا بس سمیٹ لوں؟ حدیث ہے رسالت میں آپ کی، مخاطب ہیں علی سے. فرمایا اے علی جب حشر کا دن ہوگا
اور تمام کی تمام مخلوقات قیامت کی سختی سے دہشت میں مبتلا ہوگی، وحشت میں مبتلا ہوگی، تو اس وقت میں تجھ سے کہوں گا اے علی جا فاطمہ سے کہہ کے مسند شفاعت سجا لے۔ خلائق جو مبتلا وحشت ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ خلائق کو اس وحشت سے نکال کر نجات و امان میں پہنچایا جائے۔ سیدہ سے کہہ شفاعت کی مسند سجائے۔ علی رسول کے پاس آئیں گے، سیدہ کے پاس آئیں گے، سیدہ کے پاس آ کر مولا رسول کا پیغام پہنچائیں گے کہ سید الرسل کہہ رہے ہیں مسند شفاعت سجائیے، لیکن یہ کہہ کر علی یہاں سوال کریں گے۔ جملہ فضائل کا کہنے لگا ہوں، ضبط رکھیے گا، بس مسائل کا بھی آغاز کرنے لگا ہوں۔ علی رسول کا پیغام پہنچا کے سیدہ سے کہیں گے فاطمہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ آج کے فضا اکبر جیسے دن کے لیے تم نے ایسی کون سی چیز رکھی ہوئی ہے جو خلائق کی شفاعت کروائے؟ اے شہزادی، اے رسول کی بیٹی، تمہارے پاس ایسا ہے کیا جو آج کے دن کے لیے تم نے رکھا ہے کہ جو تمام کی تمام مخلوقات کی شفاعت کرواؤ گے مسند شفاعت میں بیٹھ کر؟ تو رسول کہہ رہے ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین کہیں گی اے علی مجھے مسند شفاعت سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ تمام کی تمام قیامت تک آنے والی خلائق کی ضمانت کے لیے میرے عباس کے دو بازو ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دیکھو، سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ عزادارو، جب یہ قافلہ چلا تھا نا مدینہ سے، تو جناب ام البنین نے عباس کا ہاتھ پکڑا، عباس کو لے کر رسول کی قبر پر آئے۔ رسول کی قبر پر آ کر عباس کی ماں نے سوال کیا عباس یہ کیا ہے؟ کہا اماں رسول کی قبر ہے۔ شہزادی نے کہا عباس اپنا ہاتھ رسول کی قبر پر قدموں والی طرف پر رکھ۔ جب ہاتھ رکھا نا تو کہا عباس رسول کی قبر پر ہاتھ رکھ کے مجھے قسم دے جب تک تیرے ہاتھ سلامت ہیں زینب کی چادر کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ رہے۔ عزاداروں، جب اجازت مانگی تھی نا عباس نے میدان کی طرف جانے کی، جیسے ہی اجازت کا لفظ عباس کی زبان پر آیا نا، علی کی بیٹی نے شہزادی زینب نے نجف کی طرف رخ کیا، کہا بابا تو نے سچ کہا تھا۔ جب یہ جملہ سنا نا عباس نے کہا میری آقا زادی کیا کہا تھا بابا نے؟ تو شہزادی نے کہا عباس تم ابھی بہت چھوٹے تھے، ابھی چھوٹے تھے، اور جب بھی علی مجھے پیار کرتے میری چادر پہ بوسا کرتے، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب علی نے میرے ہاتھوں کا بوسا دیا۔ میں نے کہا بابا آج میرے ہاتھوں کا بوسا کیوں لے رہے ہو؟ علی نے کہا تھا بیٹا کوئی وقت ایسا آئے گا جب تیرے ہاتھوں پہ رسیاں باندھی جائیں گی، میں اس لیے آج تیرے بازو پہ بوسا دے رہا ہوں۔ عباس جب علی نے میرے ہاتھوں کا بوسا دیا تھا میں تجھے دیکھتی تھی اور میں کہتی تھی کہ مجھے علی نے بتایا ہے عباس کی شجاعت۔ اے عباس میں سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا طاقتور بھائی ہو کس کی جرأت ہے کہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے۔ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ عزاداروں، عباس تیار ہوئے میدان کی جانب بڑھنے کے لیے، سر پہ خود رکھا، سینے پہ زرہ پہنی، پشت پہ ترکش سجایا، نیام
کمر میں تلوار تیر ڈھال لی نیزہ لیا پوری طرح سے تیار ہو کر عباس حسین کے حجرے میں آئے اجازت مانگی جب اجازت مانگی نا ایک مرتبہ زخمی نگاہوں سے حسین نے عباس کو دیکھا نظر عباس سے نہیں ہٹائی اونچی آواز سے پوچھا 15 رمضان کو مدینے میں عباس کی ضمانت کس نے لی تھی عزاداروں جب یہ سوال کیا نا حسین نے شہزادیوں میں سے آگے بڑھ کر شہزادی زینب نے کہا حسین مجھ زینب نے ضمانت لی تھی حسین نے کہا بہن تیاری دیکھی ہے عباس کی اللہ اکبر کہا نا شہزادی نے کہا بھائی حسین جو آپ کا حکم ہوگا عباس وہی کرے گا حسین نے کہا عباس یہ خود اتار دو عباس نے خود اتارا حسین کے قدموں میں رکھا کہا عباس یہ ترکش بھی اتار دو ترکش بھی اتار دیا کہا عباس یہ تلوار بھی مجھے دے دو عباس نے تلوار بھی رکھ دی اب حسین نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا ہاتھ عباس کی طرف بڑھا کر کہا عباس تم 9 لاکھ کو ڈھال سے بھی مار لو گے یہ ڈھال بھی مجھے دے دو ایک مرتبہ عباس نے شہزادی زینب کو دیکھا شہزادی نے کوئی اشارہ کیا عباس نے ڈھال بھی اتار کر رکھ دی عزاداروں اب جب حسین نے کہا نا عباس یہ تلوار بھی مجھے دے دو جیسے ہی تلوار کا کہا آگے بڑھ کر شہزادی زینب نے عباس کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا کیوں حسین انہوں نے میرا اکبر نہیں مارا انہوں نے میرا قاسم نہیں مارا سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دیکھو سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عزاداروں ایک عالم بہت بڑے کاظم جریبی کاظم ہزار الجریبی کسی کے خواب میں آئے جس کے خواب میں آئے نا اسے قاصد بنا کر کاظم کے پاس بھیجا کہا جا کے کاظم سے کہو میری مصیبت کیوں نہیں پڑتا وہ قاصد عالم کے گھر آیا دق الباب کیا کہا میرے خواب میں سرکار وفا آئے ہیں مجھے زیارت ہوئی عباس کی تمہارے لیے ایک پیغام ہے میں عباس کا قاصد ہوں جیسے ہی سنا نا متوجہ ہو کے کھڑا ہوا عباس کا قاصد کیا حکم ہے کہا خواب میں آئے مجھے کہا جا کے کہو میری مصیبت کیوں نہیں پڑھتا کہا میں تو کئی دفعہ عباس کی شہادت پڑھ چکا ہوں کہا میں نے بھی مولا سے یہی کہا کہ میں نے بھی کئی مرتبہ ان سے آپ کی شہادت سنی کہا میں شہادت کا نہیں کہہ رہا میں تو کہہ رہا ہوں میری مصیبت کیوں نہیں پڑھتا جا کر اس سے کہو کہ میرے عزاداروں کو بتائے کہ جس کے سینے میں تیر پیوست ہو جس کے سینے میں تیر پیوست ہو جب کوئی زمین پہ گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے سینے میں تیر ہو دونوں بازو قلم ہو چکے ہو جب زین چھوڑ کر زمین پہ آیا ہوگا تو کیسے گرا ہوگا اللہ اکبر سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دیکھو عزاداروں اجازت ملی عباس کو عباس میدان میں آئے اب شہزادی فضا در خیمہ پر عزاداروں ایک مرتبہ جب عباس میدان کی جانب بڑھے ہیں نا جب خیمہ چھوڑا ہے عباس نے ہر بی بی نے خیمے میں ماتم کیا قیامت کا منظر ہے شہزادی زینب علی کی بیٹی ہر بی بی کو دلاسا دے رہی ہے کیوں گھبراتی ہو جب تک میرے عباس زین پر ہے عباس سلامت ہے تمہارے پردوں کی میں ضامن ہوں عزاداروں عباس میدان میں پہنچے جنگ کا آغاز ہوا
سینکڑوں ہزاروں ملعونوں کو فنار کرتے کرتے مختصر کر رہا ہوں۔ عزاداروں، ایک مرتبہ شہزادی فضہ نے چلا کر کہا، آقا زادی عباس کا بازو غلط ہو گیا۔ اب جب فضہ نے یہ جملہ کہا نا، کچھ لمحے کے لیے علی کی بیٹی خاموش ہوئی، پھر کچھ سوچ کر کہا، کیا ہوا؟ جنگ میں بازو کٹتے رہتے ہیں، جنگ تو ہو رہی ہے نا؟ کہا جنگ ہو رہی ہے، علی کا شیر اسی طرح سے لڑ رہا ہے۔ کہا گھبراؤ نہیں، موت کی سردی کیوں چھائی ہے خیموں پر، ابھی عباس زین پر ہے۔ عزاداروں، فضہ نے کہا، آقا زادی عباس کا دوسرا بازو بھی ملعون نے ختم کر دیا۔ ایک وہ لمحہ آیا جب فضہ نے کہا، آقا زادی عباس نے زین چھوڑ دی۔ چپ لگ گئی، زمین پہ بیٹھی، اپنی چادر اتاری، کہا بیویو میں اپنے لفظ واپس لیتی ہوں، ہماری چادروں کا ضامن زین سے اتر گیا۔ عزاداروں، حسین نے خیمہ چھوڑا، عباس کے لاشے کی طرف بڑھے۔ جب لاشے کی طرف بڑھے ہیں نا، جب ملعونوں نے حسین کو آتا دیکھا، جب حسین لاشے کے قریب آئے ہیں، منظر کیا ہے؟ پرسا دینا۔ حسین جب لاشے کے قریب آئے ہیں نا، حسین نے اپنا عمامہ اتار کے کربلا کی زمین پر پھینکا۔ حسین نے روح کا ماتم کرنا شروع کیا۔ حسین نے کربلا کی خاک لے کر اپنے سر میں ڈالی۔ منظر کیا تھا؟ جب ملعونوں نے حسین کو آتے دیکھا نا، ایک ملعون نے نیزہ اٹھایا، عباس کو نیزہ مار کے کہتا ہے، اسی کے سہارے پہ زینب آئی تھی، اسی کے سہارے حسین کی سکینہ سوتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آخری جملے، چھوڑ دیا منبر۔ عزاداروں، حسین لاشے پر آئے۔ حسین نے عباس کے لاشے کو ایک مرتبہ بڑے خوف سے دیکھا، حسین کے لاشے کو، عباس کے لاشے کو دیکھا، پھر رو کر کہا، عباس مجھ جیسا بد نصیب بھائی بھی کوئی ہوگا جسے اپنے بھائی کے پورے بدن پر بوسہ لینے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، حسین نے کہا، عباس اگر میں اس حالت میں تجھے خیمے لے کر جاتا ہوں، سکینہ تو مر جائے گی جو اس انتظار میں ہے کہ چچا پانی لے کر آئے گا۔ عباس نے کہا، حسین میں بھی یہی چاہتا ہوں، مجھے خیمے لے کر نہ جائیے۔ اب عزاداروں، چھوڑ دیا منبر۔ آخری جملے، حسین اب خالی ہاتھ خیمے کی طرف بڑھے۔ خیمے میں آئے، جیسے حسین نے خیمے میں قدم رکھا، شہزادی سکینہ انتظار میں ہے کہ شاید عباس بھی ساتھ آئے گا۔ جب دیکھا نا عباس نہیں آیا، شہزادی نے حسین کی ابا کا دامن پکڑ کر کہا، بابا عباس کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ اب حسین نے کہا، بیٹا تمہارا چچا کڑیل جوان ہے، حسین بوڑھا ہو گیا ہے۔ اب حسین عباس کا لاشا اٹھا کے نہیں لا سکا۔ عزاداروں، جیسے ہی یہ جملہ کہا، شہزادی زینب نے اشارے سے کچھ حسین سے پوچھا، حسین نے اشارے میں کوئی جواب دیا۔ رو تو پہلے ہی رہے تھے، خیمے میں کوہرام مچا۔ جب کوہرام مچا، عزاداروں، ننھی سکینہ اٹھی، کبھی شہزادی زینب کی کلائی پکڑتی ہے، کبھی شہزادی ام کلثوم، پھوپھی اماں آؤ چلو میدان میں چلتے ہیں، ہم سب مل کے